بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جس سے فرعون کو ڈر تھا کہ اس کی بادشاہت کو وہ بچہ خاتمہ نہ کر دے۔ وہی بچہ پیدا ہونے کے بعد فرعون کے گھر میں ہی پلا بڑھا، اور اسی بچے نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو کیسے خاتمہ کیا، آج اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ فرعون خدائی کا دعویدار اور بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریحان بن والد سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون اور اس کے سپاہی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے۔ ایک رات فرعون کو ایک خواب دکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام کشتیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے نجومی کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومی نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے ہی یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد فرعون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کی سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی لڑکا بچہ زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب کٹی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کی ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومی نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کے نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ کے دل میں ڈال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریا نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا نیل میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریا نیل کے موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کی محل کی تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادم آئے،
لطف انداز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیجہ کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ اس نے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدیجہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یہی بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومی نے بتایا ہے۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے؟ اس میں فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون نے یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ کیا تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر و خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو خوشی خوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ اپنے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے ملکہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کری۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لو لشکر تباہ برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کے سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ اسی طرح فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔